پاکستان، ایران اور ترکی کا ایکسس بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ترکی نے جو اسرائیل پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ بڑا احسن اقدام ہے، یعنی اس نے اپنی بندرگاہ اور اپنی ایئر سپیس کو اسرائیل کے لیے بند کر دیا ہے، لیکن اسے مزید اقدام اٹھانے پڑیں گے جن میں جو تیل اسرائیل کو جاتا ہے پائپ لائن کے ذریعے اس کو بھی روکنا پڑے گا، اور آذربائیجان کو بھی قربانی دینی پڑے گی کہ وہ اسرائیل کو تیل نہ دے تاکہ اس پہ دباؤ ڈالا جا سکے، وہ امن کی طرف آئے، 2 اسٹیٹ کی طرف آئے، اور غازہ اس طرح ہم غازہ کے جو مسلمان ہیں ان کی عملاً مدد کر سکیں گے، ورنہ اسرائیل غازہ کو ہڑپ کر لے گا۔ اس نے پورے اقدامات کر لیے۔ تو اگر تمام مسلمان ممالک تھوڑی تھوڑی قربانی دیں گے تو ہم وہ کچھ حاصل کر لیں گے جو سوچا بھی نہ ہوگا۔ جرمنی کا اپنے لوگوں کو ایران سے نکلنے کا کہنا کیا اشارہ دے رہا ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ یورپ بھی اب ایران کے خلاف ہوتا جا رہا ہے اور اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے، اور یاد رکھیں ایران پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ ہمیں ایران اور ترکی کے مزید قریب آنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی درباریں بہت مضبوط کر لیں کہ ان کو کوئی توڑ نہ سکے، جو کوئی بھی وہ ہو ان درباروں کو توڑ نہ سکے۔ اور یہی اتحاد ایسا ہوگا کہ جو بہت بڑی رکاوٹ بنے گا ایسی قوتوں کے جو دنیا میں تباہی لانا چاہتے ہیں امن کے بجائے۔ سب دنیا ایران سے ڈر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے سب دنیا ایران سے ڈر رہی ہے۔ ایران کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ جو کچھ اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ اس کو سمجھنا ہوگا اور سارے اقدامات کرنے ہوں گے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں ایران پاکستان کی ریڈ لائن ہے، ایران میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر لازمی طور پہ پاکستان پہ پڑے گا۔ یہ گورے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ ان کے ظاہر کو نہ دیکھا جائے بلکہ ان کے اثر کھیل کو سمجھا جائے، اس کو غور کیا جائے، اس کے انالیسس کیا جائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بھارت اور امریکہ کے کھیل کو بھی سمجھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا اب سالوں میں نہیں پل پل میں بدل رہی ہے۔ اس بدلتی بھی رنگوں کی دنیا کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو مزید بھرپور ترقی دینی ہوگی تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید مضبوط بنا سکیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ایک دوسرا موضوع ہے کہ لگتا ہے دنیا جنگوں سے بچ نہیں پائے گی، حالات کچھ ایسی کروٹ لے رہے ہیں۔ اپنی درباروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے مفاد کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ پاکستان کو پیسہ لگانا پڑے گا، اور جگہ جگہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہمیں نئے سینٹر کھولنے پڑیں گے، اور اس میں بہت آگے ہونا پڑے گا۔ چین سے مدد لینی پڑے گی، اس کے علاوہ جہاں سے بھی لے سکتے ہیں وہاں سے مدد لینی ہوگی۔ خود انصاری سب سے بہترین ہے جو پاکستان نے شروع کی ہوئی ہے، وہ سب سے بہترین ہے، اس پہ بھی ہمیں رلائے کرنا پڑے گا۔ کسی اور پہ زیادہ دیر تک بھروسہ نہیں ہم کر سکتے کیونکہ دنیا کا کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے۔ ہمیں اس بدلتی دنیا میں اسرائیلی لابی، امریکی لابی، یورپین لابی
کو غور سے دیکھنا ہوگا اور ان کے انالیسس کرنے ہوں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے بدلتی چلی جا رہی ہے، اور اس بدلتی دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جس کے ذریعے ہم ہر چیز کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اگر توڑ نہ ہوا تو ہم محفوظ نہیں رہ سکیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسلامی دنیا میں جو اتحاد ہو رہا ہے، دنیا اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہی، اور ایران، پاکستان اور ترکی کا جو ایکسس ہے، اسے بھی دنیا اچھی طرح نہیں دیکھ رہی۔ اسلامی بلاک جو ابھر رہا ہے، اسے بھی دنیا اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی، لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، سوائے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کسی سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے، اور جو اقدامات اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں، ہر قیمت پہ کرنے چاہیے۔ سب سے تعلقات بنائیں، لیکن اپنے مفاد کو سب سے پہلے آگے رکھیں۔ یہی چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو اور اسلامی دنیا کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اسلامی بلاک کی جتنی اب ضرورت ہے، شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ اس لیے تمام اسلامی ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کا بچاؤ صرف آپس کے اتحاد میں ہے، کیونکہ اس رنگ بدلتی دنیا میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کے لیے سب اسلامی ممالک کو تیار ہونا پڑے گا اور اپنے دفاع کو بے حد مضبوط بنانا پڑے گا، تاکہ وہ ہر قسم کے کوئی بھی ایسی بات ہو جائے جو ان کے دفاع کو توڑے تو وہ اس کو روک سکیں۔ اور سارے اسلامی ممالک کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مل جل کر بھی کوئی محکمہ بنانا پڑے گا، تاکہ سب بہت مضبوط ہو جائیں۔ جیسے دیوار چین بہت مضبوط ہے، اسی طرح ہم لوگ مضبوط ہو جائیں اور کوئی ہمیں کسی صورت بھی توڑ نہ سکے۔ یہ بہت ضروری اور غور طلب ہے۔ اس پہ انالیسس کریں، تھنک ٹینک بٹھائیں، اور یہی تمام اسلامی ممالک کے لیے بہت غور طلب بات ہے۔ میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔